کریں. سمجھ رہے؟ ایک تو بندہ ہے نا اس کے لیے کرنا ہی مشکل ہے تو بچا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جو بڑے آرام سے قابو ہے اس کا ہر چیز کے اوپر, اور کنٹرول میں ہے, وہ کر سکتا ہے کام, اور اس کے باوجود وہ نہیں کرتا. اور وہ صرف کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو بن دیکھے مانتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے. یہاں پہ یہی بولا نا, ٹیسٹ آپ کو کس بات کا ہے؟ اللہ کو بن دیکھے دیکھنے کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ کو بالغیب مانتے ہو. آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے, آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے, لیکن آپ وہ کام نہیں کر رہے ہو جو غلط ہے. کیوں؟ کیا چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ کون آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ. تو کتنی بڑی چیز ہے یہ. اتنا بڑا ایمان ہے جس کی بنیاد ہے ہمارا دین. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب کو مانتے ہیں. تو یہ ہمارے امتحانات دنیا میں بہت سارے طریقوں سے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ بھی اس کے لیے ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. تو اس کو سوچنا چاہیے, اور اللہ ہمیں پاس ہونے والا بنا ہے اس میں. کہتے ہیں کہ جو زیادتی کرے گا اس کے بعد اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا. مطلب جو بھی زیادتی کرے گا تو وہ تو عذاب کا مستحق ہے. پھر آیت نمبر 95 میں کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقتلوا الصید وانتم حرم, مت قتل کرو شکار کو, وانتم حرم, جبکہ تم احرام میں ہو. ومن قتلہ, اور جو اس کو قتل کرے گا, منکم, تم میں سے, متعمدا, جان کر, فجزاؤن, تو بدلہ, مثل ہے, ما قتل, جو اس نے مارا, من النعام, مویشی سے, یحکم بھی, فیصلہ کریں گے اس کا, ذوا عدل, دو عدل والے, منکم, تم میں سے, ہدیا, نذرانہ, ہدی, بالغ الکعبہ, پہنچنے والا وہ کعبے کو, او کفارتن, یا کفارہ, طعام مسکین, مساکین, مسکینوں کو کھانا کھلائے, او یا عدل ذالک, ان کے برابر, صیامن, روزے رکھے, لیذوق, تاکہ وہ چکھے, وبال امرہ, اپنے کیے کی سزا. عفا اللہ, اللہ نے درگزر کیا, عما سلف, اس سے جو گزر چکا, ومن عاد, اور جو زیادتی کرے گا, فینتقم اللہ منہ, تو اللہ بدلہ لیں گے اس سے, واللہ, اور اللہ, عزیز ذو انتقام, زبردست انتقام لینے والے ہیں. فرماتے ہیں ایمان والو, شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. شکار کرنے کی اجازت ہے لیکن صرف احرام کی حالت میں اجازت نہیں. اس کی اگر آپ دیکھیں تو ایک حکمت بھی ہے کہ اگر سارے لوگ جتنے آئے ہیں, ظاہر ہے حج کے اوپر اور عمرے پہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, تو احرام کی حالت میں اگر سبھی شکار کرنا شروع ہو جائیں گے تو جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ ختم ہو جائے گا نا جانور تو. اور پھر یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں اس کی کوئی ایسی کوئی صورتحال اتنی زیادہ بنتی نہیں, کیونکہ ہمارا تو سفر ہی الگ قسم کا ہوتا ہے. لیکن آج بھی وہاں کے اس جگہ کے لوگ جو ہے, جو چل کر بھی آ رہے ہوتے کتنے, تو وہ ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ شکار کر سکتے ہیں اور وہ کھا پی سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتے. یعنی اگر آپ دیکھیں ہرن کا ہی شکار جو ہے بڑا بہت بڑا عمدہ شکار بولا جاتا ہے جو ہرن کا کیا جاتا ہے. تو اگر وہ آ رہے ہیں, اور وہ جو لوگ خاص طور پر جو شکاری لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ مطلب ان کی بڑی وہ ہے, ان کا تو پیشن ہوتا ہے شکار, ان کو بس کہیں بھی مل جائے. تو آج بھی جو اس کے قریب کے ایریاز میں, یعنی جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں اور جو ایسے صحرائی بدو جو بھی لوگ آتے ہیں, تو ان کے لیے آج بھی یہ حکم اپنی جگہ پہ. میں اور آپ کے لیے دوسرے حکم کی بھی اس وقت پابندی احرام کی حالت میں کہ جدال نہیں کریں گے, رفث نہیں ہوگا, فسوق گناہ کے کام نہیں کریں گے. تو اسی طرح سے ان کے اوپر کچھ دوسری زیادہ پابندی عائد ہوتی ہے. اور یہ کہ یہاں پہ جو بات بولی گئی ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا نا اس کو جان کر اچانک سے کوئی چیز ہو گئے, وہ ایک الگ بات ہے. تو کہہ رہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی چوپائے جتنا اس نے وہ مویشی کیا ہے. یعنی اگر ہرن ماری ہے تو ہرن کے ہی بدلہ آپ کو دینا پڑے گا. یعنی آپ کو جس کو آپ دم کہتے ہیں نا, تو وہ دم ایکچولی ان چیزوں پر ہے. ہم نے تو مچھر کو بھی پتہ نہیں شکار سمجھ لیا شاید, کہ مچھر اور مکھی مار دیں گے نا تو پتہ نہیں دم دینا پڑے گا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ تو بات آ رہی ہے کس کی, کہ کوئی مویشی کو جو ہے آپ وہ مار نہیں سکتے, اور اس کا فیصلہ بھی کریں گے عدل والے تم میں سے کہ کون سی اب وہ جو جانور دیا جائے گا نا اس کے بدلے میں جو آپ نے مارا ہے, اس کا کفارہ جو دیا جائے گا, تو اس وقت وہ فیصلہ ہوگا باقاعدہ کہ یہ جو ہے کون سا جانور اس نے مارا ہے اور کس کیٹیگری کا ہے. تو اس طرح کا جانور جو ہے یہ کہاں پہنچائے گا, کعبے تک وہ پہنچے گی ہدی. یعنی وہ اب قربانی جو ہے نا وہ کعبے تک پہنچے گی. جس طریقے سے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ اور تم اپنا یعنی فرائض وہ پورے نہ کر سکو, مناسک عمرے یا حج کے, تو اب تم جو ہے وہ ایک قربانی پیش کرو گے, اور وہ جب قربانی کعبے تک پہنچ جائے گی, اپنے مقام پہ پہنچے گی, اس کے بعد تم اپنا سر منڈواؤ گے.
تو یہ جو احرام کھلتا ہے تو اس کے طریقہ کار یہ اللہ نے بنایا نا، ایک سسٹم بنایا نا اس کا. ایسے تھوڑی کہ جس کی جب مرضی آئے وہ یہ چاہے احرام کھول لے یا یہ کہ اس طرح کی ناجائز حرکت کرے اور اس کے بعد اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو کہا وہ ہدی دے گا جو کعبے تک پہنچے گا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ورڈ ہے الکعبہ. الکعبہ کا ورڈ ابھی آپ دوبارہ پڑھیں گے 97 آیت میں. کعبہ کا ورڈ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے یعنی باقاعدہ خانہ کعبہ تک پہنچے گا. اور کعب کہتے ہیں ہمارے جو ٹخنے ہوتے ہیں اور اس کی اگر آپ ہڈی دیکھیں تو الگ الگ سب کی ہوتی ہے لیکن اس کا شیپ جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہی آپ بولیں گے ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا جو شیپ ہے کعب جس کو آپ کہتے ہیں یعنی چوکور جس انداز کا، تو اسی کو کہا جاتا ہے. تو کعبہ جو ہے یہ میننگ اس کا یہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کعبے تک پہنچنی چاہیے یعنی وہ مکے کے اندر جائے گی نیاز. اور یعنی ہدی جس کو کہا جاتا ہے یعنی بطور جو ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو خانہ کعبہ تک پہنچتے ہیں خاص طور پر وہ دے گا، یا کفارہ اس کو یہ دینا پڑے گا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے. یعنی یہ فیصلہ کریں گے نا جو عدل والے، اگر اس نے کسی اور چیز کا کوئی برڈ کا شکار کیا تو اس حساب سے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اور یا اس کے ہی برابر وہ روزے رکھے گا، یعنی اب جو ظاہر نہیں کر سکتا تو وہ روزے رکھے گا. اور وہ اس کا بھی فیصلہ وہ عدل والے کریں گے تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے، اپنی یہ جو گناہ کیا ہے نا اس کا مزہ چکھے. اور اللہ نے تو درگزر کیا اس سے جو ہو گیا. جو پہلے تم کرتے تھے چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، اب جو بھی زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لیں گے. اور اللہ غلبے والے انتقام والے. تو یہ کہ اسلام کا قرآن کا جو حکم ہے. اور یہاں پہ دیکھیں پھر کھانے سے متعلق بات آ رہی ہے. تو کہا تم نے شکار کیے اس طریقے سے، یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، اب تم اس کا کفارہ دو، جیسے قسم کا کفارہ بتایا گیا. 96 میں پڑھی ہے احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحر سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاع لکم تمہارے لیے فائدے کے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے بھی، وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر صید البر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما جب تک کہ ہو تم احرام میں، واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات پاک الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اب دیکھیں یہاں پہ پوری ڈیٹیل آپ کو پتہ چل گئی نا. بات شروع ہوئی تھی 94 سے کہ تم تک وہ تمہارے ہاتھ پہنچیں گے اور یہ سب. تو اس کے بعد آپ دیکھیں پورا ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ کیا پہنچیں گے، کیا منع ہے کیا نہیں ہے. اور جو شروع ہوئی تھی سورہ مائدہ اس وقت جو بات بولی گئی تھی کہ تم حلال مت سمجھنا شکار کو احرام کی حالت میں، بڑی شارٹلی بات بتائی گئی تھی. یہ قرآن کا انداز ہے کہ اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں تصریف پھر کر اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ اور مزید اچھی طرح ہمارے دل اور دماغ میں جم جائے وہ بات. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہتے ہیں اب مزید اس کی ڈیٹیل یہ بتائی کہ تمہارے لیے سمندر شکار کیا شکار یعنی فشنگ وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے، اور اس کا کھانا تمہارے لیے فائدے ہے اور مسافروں کے لیے بھی. اس کا صرف شکار الاؤ نہیں ہے، کھانا بھی حلال ہے. یعنی کوئی کہے کہ شکار تو کر سکتے یہاں کھانے کی بات نہیں آئی ہے، اور اللہ کو اگر یہ کہنا تو اللہ کہتے کہ کھانا حلال ہے. تو یہاں پہ دونوں باتوں کو کلیئر کیا گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ شکار میں اور آپ کر نہیں سکتے اور تم قتل نہیں کر سکتے ہو شکار، صحیح ہے، جو حالت احرام میں نہیں. اور وہ اگر کوئی شکار کر کے لائے اور وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو وہ تو کھا سکتے ہو نا آپ. یعنی آپ گائے بکرے ویسے کھانا تو آپ کو منع نہیں ہے نا کہ کوئی آپ کھانا ہی نہیں کوئی کھا سکتے ہو، وہ سب تو الاؤ ہے آپ کے لیے. اور اگر کوئی دوسرا شکار کر کے لا رہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی گئی. یعنی آپ نہیں کر سکتے اگر ہم حالت احرام میں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تم تک ان کے ہاتھ اور تیپ پہنچ جائیں گے لیکن تم نہیں کھا سکتے. اور یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے سمندر کا جو شکار ہے وہ حلال کیا گیا ہے. سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال کرنے کی وجہ یہ کہ اگر کوئی پانی میں ٹریول کر رہا ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاز ہی جاتے تھے پانی کے جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے تھے، تو اس صورت میں بھائی فوڈ کم بھی ہو سکتا ہے، کبھی کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو اس وقت سمندر کے اندر جو لوگ سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر کا شکار جو ہے وہ اس کی اجازت دے دی ہے، اس کا کھانا بھی حلال کیا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ اس کا کھانا سامان ہے تمہارے لیے بھی اور سیارے یعنی جو سفر کرنے والے ان کے لیے بھی. اور جس طریقے سے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ بزنس کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے، تو اس کا اگر کوئی بزنس بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، صحیح ہے. اور یہ کہ حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، یہ حرام ہے. کیا؟ شکار کرنا حرام ہے، کھانا نہیں بولا نا.
شکار کرنا حرام ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت ہے. یہ اللہ کی پابندی ایسی جیسے ہفتے والے دن کی تھی. تو اسی کو آپ کہتے کہ اللہ بہتر حکم لے کر آتے. اللہ کوئی چیز منسوخ نہیں کرتے بلکہ اس سے بیٹر طریقے سے حکم آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ آج اس کی پابندی ہم ایک اس کی جھلک دیکھتے ہیں ہفتے کے اندر، جب اللہ کہتے جمعے والے دن جو ہے آپ نے تجارت نہیں کرنی، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ شکار جو ہے وہ ہر جگہ ہاتھ پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، کسٹمرز آپ کے پاس ہوتے، اور اس کے باوجود آپ کو جو ہے اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے ٹریڈ کریں جبکہ صلاۃ کی کال آ چکی ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ سے ڈرو وہ ذات پاک جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. آیت نمبر 97، جعل اللہ الکعبہ، بنایا اللہ نے الکعبہ، کعبے کو، البیت الحرام، حرمت والا گھر، قیاما للناس، اجتماع لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، والہدی، اور قربانی کے جانور کو، والقلائد، اور قلادوں کو بھی، ذالک، یہ لتعلموا، اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ، کہ اللہ یعلم، جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی شک نہیں. اب کہتے ہیں کہ اللہ نے الکعبہ، البیت الحرام، یہ دیکھیں ساری اس کی صفات آ رہی ہے، الکعبہ، البیت الحرام. خاص کعبہ جو ہے یعنی جو ظاہر ہے کہاں ہے؟ مکے میں ہے. بیت ہے وہ ایک ایسا سینٹر ہے. الحرام ہے جو حرمت ہے جس کے بڑے احترام ہے، جو کہ سیکرڈ پلیس ہے، اس کا احترام ہر ایک کو رکھنا ضروری ہے. قرآن نے کعبے کے لیے یہ ورڈ جو یوز کیا ہے، مکے کو ریفر کرنے کے لیے قرآن میں جو ورڈز آتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں، البیت الحرام بھی کعبے کو ہی بتایا جاتا ہے. یہاں پہ کہہ رہے کعبے کو بیت الحرام بنائے، تو کعبہ بھی بولیں گے تو بھی دماغ میں وہی آئے گا، بیت الحرام بولیں گے تو بھی دماغ میں وہی آئے گا، مکہ بولیں گے تو بھی دماغ میں وہی آتا ہے، بکہ بولیں گے تو بھی دماغ میں وہی آئے گا، ام القریٰ بولیں گے تو بھی دماغ میں آئے گا. 5 ورڈز آپ کو مل رہے ہیں قرآن. صحیح ہے نا؟ حرم کو امن والا بنایا، ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کو، بکہ پہلا گھر جو بنایا گیا، مکے کے بطن کے اندر تمہارے سے اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا جو کافر تم سے لڑنا چاہتے تھے. تو اگر آپ قرآن دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تمام ورڈز یوز کیے ہیں. صحیح ہے. اور یہ کہا کہ یہ جو کعبہ ہے، جو بیت الحرام ہے، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ ہے. قیام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماع کا مرکز ہے. تو اس میں کہا حرمت والا مہینہ کیا ہے؟ قیام ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ قیامن سے مراد اگر ہم یوں لے رہے کہ یہ ایک انسان کے مضبوطی کے لیے جگہ بنا دی گئی. کیا تمام انسانیت جب جمع ہوگی وہاں پہ تو انسانوں کا قیام وہیں سے، تمام معاملات وہیں سے کیا ہوں گے؟ سیٹل ہوں گے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں حرمت والا مہینہ بھی لوگوں کے قیام کے لیے، لوگوں کی مضبوطی کے لیے. اگر آپ اس طرح سے لیں، کیا کیوں؟ حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں ہوگی تو لوگوں کو مضبوطی ملتی ہے، اسٹرینتھ ملے گی. صحیح ہے. ان کی ویکنیسز جو ہے وہ کور کرنے کا ٹائم انہیں ملے گا اور ان کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا تو وہ کیا نہیں ہوں گے؟ انسیکیورٹی فیل نہیں کریں گے. جیسے بیت الحرام میں کوئی انسیکیورٹی یا خطرات نہیں محسوس کرتا. آپ دیکھیں ہدی جو ہے وہ لوگوں کے قیام کے لیے. کیا کس طرح ہے؟ ہدی یعنی جانور جو ہے وہ لوگوں کی مضبوطی، کھانا پینا ایزی ہو جائے گا وہاں پہ. ہدی جو آئے گا. قلائد جو پٹا ڈلا ہوا جانور ہے، چاہے وہ کسی نیاز یعنی اللہ کے نظر کے لیے جو دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے قیام کی جگہ، یعنی اس کے فوائد ہیں. تو لوگوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں جس سے، اور لوگوں کی مضبوطی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپنے ایک دوسرے سے کیا ہے؟ لنک ہے نا ان کا. اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور حرمت والے مہینوں میں ویسے بھی لڑائی کرنا منع ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر لڑائی کرنا ویسے بھی منع ہے. اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ انسان کو فیور کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو بھی حکم بنایا ہے وہ انسان کے فوائد کے لیے. میں اور آپ کو شاید اوپری تو نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں، لیکن ظاہر جب ہم جاتے ہیں، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں